الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کرے. اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روکیں. اس لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی سے ہم نہیں رکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نہیں روکتے ہیں تو اس کا انجام اگر ایمان سلامت رہتا ہے تو جہنم ہے، کیونکہ جہنم تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے. جہنم تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے جو خدا کے نافرمان ہیں. اور وہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر سخت مزاج، تند خو، شدید قسم کے فرشتے مامور ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. لہذا جہنم میں جانے والے جس سزا کے مستحق ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے نسبت سے، وہ فرشتے وہ سزائیں ان کو دیں گے، اس میں ذرا برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے. انہیں حکم ہے کہ جہنمیوں کی طرف دیکھے بھی نہیں. مثال کے طور پر تو جہنم میں جیسی بھی سزائیں جہنمیوں کو ملے گی اور وہ چاہے جتنا ہی پکاریں گے وہ ان کی طرف مڑ کر دیکھیں گے بھی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم کی سخت ترین سزاؤں میں رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سزائیں ناقابل برداشت ہیں، تو وہ جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے. جہنم کا داروغہ اس کا نام ہے مالک، اور جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے رضوان. تو جہنمی پکاریں گے اے مالک اے مالک اے مالک. 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے.
لیکن وہ جہنمیوں کی طرف نہیں دیکھے گا 1000 سال، اور وہ بھی آخرت کا 1000 سال۔ 1000 سال کے بعد وہ بڑے سخت اور تند مزاج کے ساتھ ان کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی پلا دو۔ تو انہیں پانی بھی ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اسی میں ذلیل بن کر پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ اور جو ان کو دیا جائے گا احادیث میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جب کھولتا ہوا سڑا ہوا خون پیپ اور اس قسم کی چیزیں جب ان کے مانگنے پر 1000 سال کے بعد دی جائے گی، تو جیسے ہی ان کے منہ میں وہ چیز جائے گی، یہ ہونٹ لٹک کر پیٹ تک آ جائیں گے، اوپر والا اوپر اور نیچے والا نیچے، اور ساری اتڑیاں وغیرہ گل کر نکل جائیں گی۔ یعنی ان سزاؤں کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے آپ کو بھی خدا کی نافرمانی سے بچاؤ، اور ساتھ ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی خدا کی نافرمانی سے بچاؤ۔ سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو سب سے اول نمبر پر خدا کی نافرمانی سے بچانے کی فکر کرے، کوشش کرے، محنت کرے۔ اور یہ ذمہ داری ہر ایمان والے پر ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا، اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا گیا، چاہے وہ خود اپنے طور پر عمل کر رہا ہو، اپنی ذات کی کچھ فکر کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں اس پر آ کر رہے گا۔ اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، وہ مختلف مصائب اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے یا کیا ہو گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی ہے۔ جن کی زندگی سنت اور شریعت پر نہیں ہے اور ان پر مصیبت آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کا عذاب ہے، ورنہ پریشانیاں تو اللہ والوں پر بھی آتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے سخت ترین مصیبتیں، بلائیں، آفتیں حضرات انبیاء پر آتی ہیں۔ پھر جو نقش قدم میں نبی کے قریب ہوگا اس پر وہ آفتیں آئیں گی، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ ان پر مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اب نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ حضرت نوح کی تاریخ اٹھا لیجیے، حضرت ابراہیم کے حالات کو دیکھیے، قوم سمود کا اپنے نبی حضرت ہود کے ساتھ کیا معاملہ رہا، حضرت صالح کے ساتھ کیا رہا۔ بعض انبیاء تو ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوم نے انہیں آرے سے چیر کر 2 ٹکڑا کر دیا۔ بعض نبی تو ایسے رہے ہیں کہ ان کی قوم نے زندہ ان کو
کنویں میں دفن کر دیا. کیسے کیسے مصائب آئے. لیکن یہ مصائب گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے علو مرتبہ کی وجہ سے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو اٹھا لیں، آپ خود فرماتے ہیں اخفت فی اللہ وما یخاف احد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا ڈرایا نہیں گیا. مجھ کو اتنی ایذائیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو تکلیف نہیں دی. تو ایک مصائب وہ ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں پر آتے ہیں، اور ایک مصائب وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان بندوں پر آتے ہیں. اللہ کے نافرمان بندوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہوتے ہیں. دنیا میں بھی یہ شروعات تو دنیا سے ہی ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ. تو بہت زیادہ خطرناک ہے، اس میں تو بہت زیادہ ذلت ہے، اس کی تکلیف کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور بچانے کا ہے. آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ میری ذمہ داری میری ذات کی ہے تو وہ غلطی پر ہے. اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. اس کی ذمہ داری اس کی ذات کی بھی ہے، اور ذمہ داریاں اس کے اپنے گھر سے شروع ہو کر درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاتے. شروعات گھر سے، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے. یقیناً اللہ کے یہاں پر بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگا، اور جو اس کے ماتحت ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پوچھ ہوگی. اور پھر گھر سے آگے بڑھتے ہوئے پڑوسیوں کا معاملہ آئے گا، پھر اہل محلہ کا معاملہ آئے گا، اور پھر آگے ساری دنیا کا معاملہ انسان کے ذمے آ جاتا ہے کہ وہ کتنی محنت اور کتنی کوشش کر رہا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے سب سے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے. اور جو یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہے. دنیا چاہے کتنی ہی ترقی یافتہ اور چکا چوند نظر آئے، لیکن وہ ہر وقت اللہ کے عذاب کے انتظار میں ہے. کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ کسی جگہ پر اگر ایک شہر کی بنیاد رکھی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ترقی یافتہ کامل اور مکمل کمپلیٹ سٹی اور شہر ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ لوگ آئے بسے اور شہر ہو گئے. بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. انفراسٹرکچر ہے، تعمیرات ہیں، ڈرینیج سسٹم ہے، میونسپلٹی کا نظام ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر تعلیمی اسکولی کالج اور دوسری چیزوں کا نظام ہے، عبادت گاہوں کا نظام ہے. پھر اس سے آپ اور آگے بڑھیں تو وہاں پر ضروری ہے کہ تاریخ داں حضرات ہوں، جغرافیہ کے جاننے والے ہوں، وہاں پر آثار قدیمہ کے تحقیق کرنے والے ہوں. تو جب ایک شہر کی بنیاد رکھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر طبقہ اس میں آئے گا، اور ہر طبقہ اپنی خدمات پیش کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا.
تو جغرافیہ والے بھی آئے، تاریخ والے بھی آئے، سائنسداں بھی آئے، ڈاکٹرز بھی آئے، انجینئرز بھی آئے، ایک اچھا انفراسٹرکچر جو ہے تیار ہو گیا، تعمیرات بہترین بن گئی، ایک بہترین سٹی تیار ہو گئی، ہر ایک نے اپنی اپنی خدمات پیش کی، لوگ آ کر اس میں بسنے لگے، ایک ترقی یافتہ، روشن، چکا چوند، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی سٹی وجود میں آ گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسی پر یہ شہر میں رہنے والے، کیا ان ساری چیزوں کے وجود میں آ جانے کے بعد شہر میں رہنے والے امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں صرف اتنی بنیاد پر؟ سوال سمجھیے، عمارتیں بن گئی، راستے بن گئے، ڈرینیج سسٹم اچھا بن گیا، پولیس کا محکمہ آ گیا، دوسرے سارے محکمے آ گئے، ہاسپٹلز بن گئے، سکولز بن گئے، کالجز بن گئی، مساجد، دوسری عبادت گاہیں بن گئی، ساری چیزیں ہو گئی، لوگ آ کے رہنے لگے، دکانیں ہیں، شاپس ہیں، بہت بڑی بڑی جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں ضرورت کی۔ ظاہر سی بات ہے اس شہر میں بسنے والے اس وقت تک پوری طریقے سے مامون اور محفوظ نہیں ہیں جب تک کہ وہ یہ جان نہ لے کہ بھائی اس شہر کا مالک کون ہے، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے قانون اور اصول کیا ہیں۔ کوئی اصول ہے یا نہیں؟ ٹریفک کا کوئی نظام ہے یا نہیں؟ جرائم اور مظالم کے اوپر کچھ قانون ہے یا نہیں؟ اس شہر میں رہنے کے اخلاقی اصول ہیں یا نہیں؟ یا جو جس طرح سے چاہے رہ سکتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہے، کوئی کسی کا بھی مال کھا سکتا ہے، جو جس سمت چاہے گاڑی لے کے جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس شہر کے مالک کا یا اس شہر کے چلانے والے حکومت کا واقف ہونا، اس سے واقف ہونا ضروری ہے، اور ان کے اصولوں سے، ان کے قوانین سے، ان کے ضابطوں سے واقفیت ضروری ہے، ورنہ انسان شہری نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، وہ پکڑ میں آ جائے گا۔ بلکہ جب تک ان چیزوں سے واقف نہیں ہوگا، سارے شہر والے قانونی پکڑ میں ہیں، پھر ایک طبقہ داخل ہوتا ہے اس شہر میں جو نیا وجود میں آیا، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کا تعلق اس شہر کے مالک سے ہے، اس شہر کی سرکار سے ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو آ کر شہریوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس شہر میں رہنے کے یہ اصول ہیں، یہ قانون ہیں، یہاں کے نظام کو اس طریقے سے پلان کیا گیا ہے، یہ اس کا شہری نظام ہے، یہ اس کا میونسپلٹی کا نظام ہے، اور یہ اس کے ٹریفک کے نظام ہیں۔ اس کی ٹرین میں جو خود بخود آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بغیر ٹکٹ کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کی پکڑ ہوگی، آپ پر جرم ثابت ہو گیا تو آپ کو سزا ہوگی، یہ جیل ہے، یہاں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کو قتل کر دیا اور ثابت ہو گیا تو آپ بھی قتل ہو سکتے ہو۔ اس طرح کے بہت سارے قانون، اس طرح کے بہت سارے اصول
طرح کے بہت سارے ضوابط یہ طبقہ کے شہریوں کو بتاتا ہے. یہ سب سے بڑا محسن طبقہ ہے. اس کا سب سے بڑا احسان ہے شہریوں پر کہ اس نے اس شہر میں رہنے کے اصول بتا دیے. اس شہر میں رہنے کے اصول بتا دیے. آدمی ایڈوکیٹ ہو گیا, اس کو معلومات ہوگی, اس کو پتہ چل گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ان اصولوں پر رہے گا وہ اس شہر کے مالک کا پسندیدہ باشندہ ہوگا, ایک اچھا شہری ہوگا, اور جو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا ان کی پکڑ ہوگی, ان کو سزائیں ملے گی, ان کو جیل میں جانا ہوگا. جیسی سزا پھانسی پہ بھی چڑھایا جا سکتا ہے. یہی کام حضرات انبیاء کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا سب سے بڑا درجہ ہے. اسی وجہ سے یہ قوموں کے اور امتوں کے سب سے بڑے محسن ہیں. اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی, بڑے بڑے چوڑے روڈ بنا دیے, کنکوں میں لگا دیے, پارک اور تفریح گاہیں بنا دی, اسکول اور کالجز بنا دیے. کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اس جگہ پہ رہنے کے اصول پتہ نہ ہو. ہمارے ہندوستان کے بگڑے ہوئے جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو گاڑیوں کے اندر چاکلیٹ کھا کے جب اس کا پیک پر پھینکنے کا موقع آتا ہے تو گاڑی کو کانچ کو نیچے کر کے پھینکتے, فوراً پکڑا جاتا ہے. اب وہ بگڑا ہوا ہے, وہاں کے اصول اور قانون سے واقف نہیں تھا, پکڑا گیا, اس کے اوپر سزا جاری ہو گئی. فی الحال یہاں پر اتنا نظام منظم نہیں ہوا ہے ٹریفک کا, اپنے حساب سے چلتے. بھلے باندرا سیلنگ کے اوپر لے گئے 40, 60, 80, لیکن کوئی اصول کی پابندی تھوڑی کرتا ہے. اب یہ چلا گیا کسی اور جگہ پر کرائے پر گاڑی لے کے دوڑا رہا ہے, لیکن اس کا ہر موقع پر چالان کٹ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جب واپسی پہ آیا تو ڈالروں اور یورو اور پتہ نہیں کون کون سے ریالوں کی شکل میں اس کو بھرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ قانون سے واقف نہیں ہے یا قانون توڑنے کا مزاج بنا ہوا ہے, تو پکڑا گیا. تو حضرات انبیاء اسی وجہ سے سب سے بڑا محسن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں اتری غار حرا میں, اس کے بعد 3 سال تک وحی کا اترنا موقوف رہا, بند رہا. 3 سال کے بعد حضرت جبرائیل سورہ مدثر کی کچھ آیتیں لے کے آئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ساری آیتیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, اپنے کام پہ لگ جاؤ, جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ کہ تم اللہ کے نبی ہو. اس بڑی ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے آئے ہو جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, جو اللہ کے سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آواز لگائی اور سارے لوگ جمع ہوئے, اور اس کے بعد سب سے پہلے حضور نے ان لوگوں سے پوچھا کیا ہے میرے بارے میں تمہاری رائے, کیا سوچتے ہو میرے بارے میں کیسا آدمی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ امین ہیں, صادق ہیں. 2 سب سے بڑی صفت ہوتی ہے, انسان زبان کا سچا ہو اور امانت دار ہو. ایک نبی کی امتی ہونے کے ناطے اس امت میں یہ 2 صفت ہونا بہت ضروری تھی کہ زبان کے سچے ہوں,
معاملات میں امانت دار ہو. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، وہ شخص مومن والی صفات والا ہے ہی نہیں، وہ تو نفاق والی صفت والا ہے. اس میں 3 علامت ہیں. اذا وعد، 3 صفتوں میں کیا فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. آج یہ امت اپنے نبی کی ان 2 اس خاص وصف سے جو اس نے اس وقت کی انسانیت سے منوایا تھا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، اے محمد آپ امین بھی ہیں صادق بھی ہیں، اس صفت سے، اس اوصاف سے کوسوں دور جا چکی ہے. نہ اس کی زبان میں سچائی رہی، اس سے بڑی جھوٹی قوم کوئی نہیں ہے، اور نہ اس کے معاملات میں امانت داری رہی کہ مسلمانوں کے معاملات سے امانت داری ختم. کسی کو کسی معاملے میں بھروسہ نہیں. اس کا تجربہ تو سبھی کو ہے. تو جب آپ نے اپنی حیثیت کا اقرار کروا لیا کہ آپ امین بھی ہیں اور آپ صادق بھی ہیں، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم بے خبر ہو، تم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور اگر وہ حملہ کر دے تو تمہارا صفایا کر دے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کیا میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ضرور آپ کی بات کو مانیں. تب آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک اللہ سے ڈراتا ہوں، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری میں آ جاؤ، اس پر ایمان لے، میں اللہ کا رسول ہوں. پھر یہاں سے جو آپ کا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ مرتے تک رہا. آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے کہہ رہے ہیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا. پتہ چلا امت اس وقت تک بحیثیت امت بچ سکتی ہے، کامیاب رہ سکتی جب تک وہ نماز پر قائم رہے. اگر نماز نکل گئی اس کی زندگی سے سکون، چین، برکتیں ختم ہو گئی، اور اس قوم سے امن و امان ختم ہو گیا. دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے. لوگوں نے سمجھا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر لینے سے قوم محفوظ ہو جائے گی، بچ جائے گی. نہیں، یہ کوئی بنیادی نہیں ہے. وہ تو آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا، اور محنت کرنا بھی چاہیے. اس کے اپنے فائدے اور فضائل ہیں، لیکن امت بچے گی نماز کے اہتمام سے. امت کی حفاظت ہوگی خدا کی طرف سے نماز کے اہتمام سے. وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ کام کرتے رہے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کی، کہ امت اس کام کو کرے. اس کام سے اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا، مرتے دم تک اس کو کرنا ہی پڑے گا. اپنے بچوں کی خیر خبر رکھنی ہی پڑے گی. اس کے دین کی اصل فکر ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہم سے ہو رہی ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کی جو فکر کا حکم ہے وہ اس کی معاش کی فکر کا حکم ہے، کہ اس کو پڑھا لکھا کر ایک کمانے والا جانور بنا دیا جائے. ارے بھائی یہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا کر اسے ایک کمانے والا جانور بنا دیا جاتا ہے. وہ زندگی بھر پھر اسی راہ پر چلتا ہے جس کا دین سے، آخرت سے، اللہ سے، اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
اور اس جرم میں سب داخل ہیں. اپنے اپنے گریبانوں کے اندر ہم نظر ڈال کے دیکھیں. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے بل ہم کالانعام بل ہم اضل. بھائی یہ تو جانوروں کی طرح ہے. یا ایسے لوگوں کے متعلق کہا کچھ بے پڑھے لکھے ہوتے کچھ پڑھے لکھے ہوتے جانور کی طرح. بلکہ اللہ فرماتا ہے جانور تو بیچارہ معذور ہے, وہ علم کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ پڑھ لکھ کر جب یہ حرکت کر رہے ہیں بل ہم اضل, یہ ان سے زیادہ بگڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں, اس کی فکر کریں. اس دور میں یہ ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں 100 گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اتنے حالات خراب ہیں. اس وجہ سے اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بچوں کو خدا کی نافرمانی سے بچائے. واخر دعوانا الحمدللہ.